أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل نزلہ روح القدس، اس قرآن کو نازل کرنے والا، اس قرآن کو لے کر آنے والا روح القدس ہے۔ روح القدس سے مراد جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہے، جن کو اللہ تعالیٰ روح القدس قرار دے رہے ہیں، یعنی انتہائی پاکیزہ و طہارت والی شخصیت جو ہے وہ اس قرآن کو آسمان سے لے کر آ رہی ہے۔ کوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ نہیں رہے، بلکہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آسمان سے لے کر آ رہے ہیں۔ اور نزلہ کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے جتنی دنیا کے انسانوں کو ضرورت تھی، جو وقت کا تقاضا تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اس طرح اس قرآن کو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آسمان سے لے کر آئے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں من ربک، آپ کے رب کی طرف سے یہ قرآن ہے۔ من ربک کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو باطل ہو، یعنی ہر چیز سچی ہے، سچی ہے، اور آپ کے رب کی طرف سے یہ قرآن ہے، یعنی کسی انسان کا یہ کلام نہیں ہے، کسی نبی کا یہ کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں بالحق، یہ ایسا کلام ہے جو اللہ نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، یعنی حق پر مبنی کتاب ہے۔ تو یہ قرآن مجید جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر نازل ہوا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن کا نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے جو ایمان لائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اہل ایمان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات اللہ نے ختم کر دی ہے یا یہ بات نئی آ گئی ہے، یعنی ناسخ اور منسوخ جو کل بات ہوئی تھی کہ اللہ جب چاہتے ہیں جس آیت کو چاہیں اس کا حکم ختم کر دیں، اس کی تلاوت باقی رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کے اختیار کے اندر ہے۔ تو جب اہل ایمان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت کسی آیت کی جگہ آ گئی ہے، تو ان کے ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے، وہ جتنا قرآن چاہے نازل کر دے، جتنا چاہے نازل نہ کرے، جب چاہے نازل کر دے، یہ اس کی حکمت کے تقاضے، اس کے اپنے فیصلے ہیں۔ ایمان والوں کے ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں، اور جو کافر لوگ ہیں وہ شبہ کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کی اللہ تعالیٰ خوبیاں بیان کر رہے ہیں کہ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے، مگر کن کے لیے؟ جو ماننے والے ہیں، جو فرما بردار ہیں، ان کے لیے ہدایت بنے گی۔ جو اطاعت گزار ہیں، ماننے والے ہیں، ان کے لیے قرآن ہدایت بند ہے۔ اب جو نہیں محترم بھائی یہ مانتے یا سنتے ہی نہیں اس کو، بعض بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، آپ کی بات نہیں، عمومی بات کر رہا ہوں، ان کو قرآن اچھا نہیں لگتا، قرآن کی بات ان کو ذہن کے اوپر بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ سن لیا تو ماننا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر یہ ہدایت ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو مانتے ہیں، جو فرما بردار ہیں۔ قرآن کی بڑی عظیم خوبی اللہ نے بیان کی ہے، سورہ عنکبوت ہے، آیت نمبر 51 ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر اللہ فرماتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ، کہ یقیناً یہ قرآن رحمت ہے۔ بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے یہ کی ہے، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہے، اور یہ اس کی خوبی ہے۔ باقی نبیوں کو جتنے معجزے ملے، وہ معجزے ان قوموں کے لیے عذاب کا باعث بنے کہ جب ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا گیا، انہوں نے معجزہ دیکھ لیا، پھر بھی نہ مانے تو اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو اس کو نہیں بھی مانتا اس کے لیے بھی رحمت ہے، اس کے لیے بھی مہلت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ قرآن کی بہت بڑی خوبی ہے۔ اور دوسری خوبی یہ ہے کہ ان کے معجزے، ان نبیوں کے معجزے ان کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن یہ قرآن کا معجزہ قیامت تک باقی ہے۔ اور وہ معجزے کبھی کبھی ظاہر ہوتے تھے، کبھی کبھی، لیکن یہ معجزہ ہر وقت انسانوں کے پاس موجود ہے، ہر وقت قرآن انسانوں کے پاس موجود ہے، یہ معجزہ ہر وقت موجود ہے۔
تو وہاں اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، کہ یقیناً یہ قرآن رحمت ہے اور نصیحت ہے کن لوگوں کے لیے؟ لقوم یؤمنون، جو ایمان والے ہیں، جو ماننے والے ہیں، ان کے لیے یہ رحمت بھی ہے اور یہ نصیحت بھی ہے۔ تو معلوم ہوا قرآن ان کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے جن کے سینوں کے اندر ایمان ہوتا ہے، ایمان مزین ہوتا ہے، قرآن ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اگر قرآن کے اوپر عمل نہ ہو رہا ہو یا قرآن کی باتیں دل کے اوپر بوجھ لگیں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر ایمان جاگ رہا ہے کہ ایمان مردہ ہو چکا ہے۔ سچی بات ہے، ایمان ان لوگوں کے لیے، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے جو ایمان کے ساتھ مزین ہے، ان کے لیے نئی راہیں کھولتا ہے، ان کے لیے ہدایت اور رحمت پرسکون زندگی، اور ان کے لیے ایک جذبے اور جوش، ان کے اندر ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہمیں نصیحت کر رہا ہے، تو وہ فوراً اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہدایت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، مگر کن کے لیے؟ جو مسلمان ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں فرما بردار، صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان حقیقی معنوں میں وہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد پھر فرما بردار ہو جاتا ہے کہ بس اب جو میرا اللہ چاہے گا اور میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے میں وہی کروں گا، باقی میں اپنے دل کی نہیں مانوں گا۔ یہ تو میرے محترم بھائیو آپ چل پڑا ہے روٹین کہ کلمہ بھی پڑھ لیا اور عمل کوئی نہ کرو تو پھر بھی مسلمان ہے۔ اگر ان لوگوں کو، کافروں کو یا مشرکین مکہ کو یہ پتا ہوتا کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اپنی مرضی چلے گی تو وہ بھی پڑھ لیتے سارے، کہ بات تو اپنی چلے گی، کلمے کا تقاضا کیا ہے۔ لیکن ان کو پتا تھا کہ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے پڑھ لینا ہے تو پھر اپنی مرضی ختم ہو جانی ہے، پھر مرضی چلے گی تو اللہ کی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی چلے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت کے ساتھ ایسا مسلمان بنا۔